أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ بھلا کس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے پر رونق باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگاتے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ وہی لوگ کجروی کر رہے ہیں۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس میں نہریں جاری کیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بھلا وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں رہنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور ان کو تو یہ خبر بھی نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم فنا ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو گئے تو کیا پھر بھی ہم نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ بے شک یہ وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بہت پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا، اور آپ ان پر غمگین نہ ہوں اور نہ ان کی فریب کاریوں سے تنگ دل ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا عجب ہے کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو
اس کا کچھ حصہ قریب ہی آ پہنچا ہو، اور البتہ آپ کا رب تو لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور البتہ آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کو وہ باتیں سناتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست علم والا ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، سو آپ بھی اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دے سکتے ہیں، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی فرما بردار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ان کے لیے ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر وہ صف بستہ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تمہیں ان کا پورا علم بھی نہ تھا، بلکہ یاد کرو کہ تم اور کیا کیا کام کرتے رہے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور ان کے ظلم کے سبب ان پر الزام قائم ہو جائے گا، پھر وہ بات بھی نہ کر سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے سکون کے لیے رات کو اور دیکھنے کے لیے دن بنایا، یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو وہ سب گھبرائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، اور سب اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اور تو پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا خیال کر رہا ہے، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، یقیناً وہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، جو شخص نیک اعمال لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے مامون رہیں گے۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، اور جو برائی لے کر آئیں گے
تو وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، تمہیں وہی بدلہ مل رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ بے شک مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے اس رب کی عبادت کیا کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ۔ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، سو جو کوئی راہ راست پر آئے گا تو وہ اپنے ہی لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو کوئی گمراہ رہے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، سو تم ان کو پہچان لوگے، اور آپ کا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قاسم تلک آیات الکتاب المبین۔ قاسم میم، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کے سامنے ایماندار لوگوں کے لیے موسیٰ اور فرعون کا صحیح حال بیان کرتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہو کان من المفسدین۔ یقیناً فرعون زمین پر سرکش ہو گیا تھا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کے کئی گروہ بنا رکھے تھے، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، یقیناً وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کریں جن کو ملک میں کمزور کیا گیا تھا، اور ان کو پیشوا بنا دیں اور ان کو وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ان کو زمین میں حکومت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ان کو خطرہ تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ، پھر جب تجھے اس کی نسبت کوئی اندیشہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور کچھ خوف و غم نہ کرنا، یقیناً ہم اس کو تیری طرف لوٹانے والے اور اس کو رسولوں میں بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ پھر آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا باعث بنے، بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، شاید یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچا دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط کیے نہ رہتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، پھر وہ اس کو دور ہی سے دیکھتی رہی
اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، سو اس کی بہن نے کہا کہ کیا میں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور پوری طرح توانا ہو گیا تو ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا فرما دیے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبین۔ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوا جب وہاں کے لوگ بے خبر تھے، پھر اس نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک تو اس کے گروہ کا تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا، سو جو اس کے گروہ کا تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف فریاد کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، پھر موسیٰ نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی، یقیناً وہ گمراہ کرنے والا صریح دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ نے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے، بس اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، بے شک وہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، جیسا کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے تو اب میں کسی مجرم کی مدد نہ کروں گا۔ فاصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ خوف اور انتظار کی حالت میں موسیٰ نے شہر میں صبح کی، پھر اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے فریاد کی تھی اس کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ بے شک تو صریح بے راہ ہے۔ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو دونوں کا دشمن تھا تو وہ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ تو نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا؟ بس تو چاہتا ہے کہ ملک میں زبردستی کرتا پھرے اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اور ایک شخص جو شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے موسیٰ، بے شک اہل دربار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، سو تو یہاں سے نکل جا، یقیناً میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ پھر موسیٰ وہاں سے ڈرتا ہوا دیکھتا بھالتا ہوا نکل گیا، کہنے لگا اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہنے لگا امید ہے
کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لے جائے گا۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور ان سے الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا جب تک چرواہے ہٹ نہیں جاتے ہم پانی نہیں پلاتے، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ پھر موسیٰ نے ان کو پانی پلا دیا، پھر وہ سائے میں جا بیٹھے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے تو میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ پھر ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی، کہنے لگی میرے باپ نے تمہیں بلایا ہے تاکہ وہ تم کو پانی پلانے کی اجرت دے۔ پھر جب موسیٰ اس کے پاس آئے اور اس سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ خوف مت کرو، تم نے ظالم لوگوں سے نجات پالی۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ اور ان میں سے ایک نے کہا اے باپ اس کو اجرت پر رکھ لو، بے شک جس کو تم اجرت پر رکھو اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کروں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے اچھے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان عہد ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور اللہ ہماری ہر بات پر گواہ ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی گھر والی کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ موسیٰ نے گھر والی سے کہا تم ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک روشنی دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم سیک لو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو اس مقدس وادی کے دائیں جانب سے ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ تم اپنے عصا کو ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح لہرا رہا ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، یقیناً تم ہر طرح امن میں ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئه
إنهم كانوا قوما فاسقين. اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی عیب کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنے بازو پہلو سے ملا لیا کرو. سو تمہارے رب کی طرف سے یہ دو دلیلیں ہیں، فرعون اس کے سرداروں کی طرف جانے کے لیے یقیناً وہ بڑی نافرمان قوم ہے. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. اے میرے رب، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، سو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، سو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دو کہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تکذیب کریں گے. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی سے تیرا بازو قوی کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، پھر وہ تم دونوں تک پہنچ بھی نہ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو محض ایک بنایا ہوا جادو ہے، اور ہم نے تو اس کو اپنے اگلے باپ دادا کے وقت میں کبھی نہ سنا تھا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اور موسیٰ نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا. یقیناً ظالم لوگ فلاح نہ پائیں گے. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. اور فرعون نے کہا کہ اے سردارو، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور معبود ہے، سو اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکوا کر ایک بلند عمارت تعمیر کرا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اور میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. اور فرعون اور اس کے لشکروں نے ناحق ملک میں سر اٹھا رکھا تھا، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جائیں گے. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بالآخر ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. اور ہم نے ان کو امام بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور اگلے زمانے والوں کو ہلاک کر دینے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی اور ہدایت و رحمت والی تھی، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. اور آپ کوہ طور کے مغربی جانب میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام بھیجے تھے، اور نہ آپ ان کو دیکھ رہے تھے. ولكننا
أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں، پھر ان پر زمانہ دراز گزر گیا، اور نہ آپ مدین کے لوگوں میں رہتے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. اور نہ آپ اس وقت کوہ طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. اور ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان پر ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے تو یہ کہنے لگیں کہ ہمارے رب نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے اور مومنوں میں سے ہو جاتے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس کو ویسا معجزہ کیوں نہ دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا وہ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو ملا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کے پاس سے ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں تورات و قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر یہ آپ کا مطالبہ پورا نہ کریں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ محض اپنی خواہشوں کے تابع ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں پر چلتا ہو. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم ان کے لیے اپنا کلام پے در پے بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس سے بھی پہلے فرما بردار تھے. اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی وجہ سے دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ نیکی سے بدی کو دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو
خوب جانتا ہے۔ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت پر چلنے لگیں تو اپنے ملک سے نکال باہر کیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کو حرم میں امن سے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہماری طرف سے روزی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے بہت سی ایسی بستیاں تباہ کر دیں جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئے اور ہم ہی وارث بنے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور آپ کا رب کسی بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم تو بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب وہاں کے لوگ نافرمان ہو جائیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور آرائش ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے پھر وہ اسے پانے والا بھی ہے، اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ دے رکھا ہے، پھر قیامت کے دن وہ پکڑا ہوا آئے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ جس دن وہ ان سے پکار کر پوچھے گا جن کو تم میرا شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ جن پر الزام ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے ان کو اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم تیرے سامنے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون۔ اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہ تم اپنے شرکاء کو بلاؤ، سو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب بھی نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ راہ راست پر ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اس دن اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ تو اس روز انہیں کوئی بات نہ سوجھے گی اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ پھر جس نے توبہ کی ہوگی اور وہ ایمان بھی لایا ہوگا اور نیک کام کیے ہوں گے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک کرنے سے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں مخفی ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ وہی ہے
جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے حکومت ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات کو دراز کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی میں لائے؟ کیا تم سنتے بھی نہیں؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن کو دراز کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لائے جس میں تم آرام پاؤ؟ کیا تم دیکھتے بھی نہیں؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں آرام پاؤ، اور دن کو اس کا رزق تلاش کرو تاکہ تم شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن وہ ان سے پکار کر پوچھے گا کہ جن کو تم میرا شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ تم اپنی دلیل لاؤ، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے وہ سب ان سے جاتا رہے گا۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان پر سرکشی کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں کئی طاقتور آدمی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تو اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ بن، یقیناً اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیته على علم عندی اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ میرے علم کی بدولت ملا ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے اللہ کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں بھی اس سے بڑھ کر تھیں اور جمع پونجی میں بھی، اور مجرموں سے ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ پھر وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری آن بان سے نکلا تو حیات دنیا کے طالب کہنے لگے، کاش ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور جن کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کہیں بہتر اجر ہے، اور یہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله
وما كان من المنتصرين. پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، سو اس کے حامیوں کا کوئی گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بچ سکا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اور وہ لوگ جو کل اس کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے کہنے لگے افسوس ہے، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. افسوس، کافر فلاح نہیں پاتے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آخرت کا یہ گھر ہم انہی لوگوں کو دیں گے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو اسی قدر سزا دی جائے گی جس قدر برائی وہ کیا کرتے تھے. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے یقیناً وہ آپ کو پہلی جگہ لوٹا لے جائے گا. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون دین حق لے کر آیا ہے اور کون صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اور آپ کو اس کا خیال بھی نہ تھا کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر محض آپ کے رب کی مہربانی سے، سو آپ کافروں کی طرفداری نہ کریں. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کی آیتیں نازل ہونے کے بعد لوگ آپ کو ان کی تبلیغ سے روک دیں، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور ان مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا. ولا تدع مع الله إلها آخر لا الہ الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کے لیے حکومت ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لائے وہ چھوٹ جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور بے شک ہم اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزما چکے ہیں، سو اللہ ضرور معلوم کرے گا کہ کون سچے ہیں اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بھاگ نکلیں گے؟ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. جس کو اللہ سے ملنے کی توقع ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہی خوب سنتا خوب جانتا ہے. ومن جاہد فإنما يجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین. اور جو شخص کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ
تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے اور ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دیں گے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے، اور اگر وہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ان کو نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنے لگتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، کیا اللہ لوگوں کے دلوں کی بات اچھی طرح نہیں جانتا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ اللہ مومنوں کو جان کر رہے گا اور وہ منافقوں کو بھی جان کر رہے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یقیناً وہ اپنا بار اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور قیامت کے روز ان کی افترا پردازیوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور البتہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ 950 برس ان میں رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ لیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور ہم نے اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ابراہیم کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون، یقیناً تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو، بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوجتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، سو تم رزق بھی اللہ ہی سے مانگو اور عبادت بھی اسی کی کرو اور اسی کا شکر ادا کرتے رہو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے اور رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تخلیق کس طرح شروع کی پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا،
بے شک یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح تخلیق شروع کی، پھر وہ اس کو دوسری بار پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور تم اللہ کو نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہی میری رحمت سے نا امید ہوں گے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ پھر اس قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو، پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنا رکھے ہیں تم نے انہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی بنا پر بنایا ہے، قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ پھر لوط اس ابراہیم پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب جاری کی، اور ہم نے دنیا میں بھی اس کو اس کا بدلہ دیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کا حال بھی بیان کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں برا کام کرتے ہو، پھر اس کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط نے کہا اے میرے رب اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس کے رہنے والے
بڑے ظالم ہیں۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں رہنے والوں کو خوب جانتے ہیں، ہم لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان سے تنگ دل ہوئے، اور فرشتوں نے کہا کہ آپ اندیشہ نہ کریں اور نہ مغموم ہوں، یقیناً ہم آپ کو اور آپ کی بیوی کے سوا تمام گھر والوں کو بچا لیں گے کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ان کی بدکاری کے سبب ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور البتہ اس بستی کی ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے باقی رکھی جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور ہم نے عاد و سمود کو بھی غارت کیا، اور البتہ ان کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے تھے، پھر ان کو راہ راست سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ ہوشیار لوگ تھے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی، اور البتہ ان کے پاس موسیٰ کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ بھاگ نہ سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑ لیا، سو ان میں سے کسی پر تو ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے کسی کو کڑک نے آ لیا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو دوست بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور بلا شبہ سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ بے شک اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا ہے،
بے شک اس میں مومنوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔